بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کی پاک ذات کے لیے جو تمام جہانوں کی خالق مالک اور پروردگار ہے، اور لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں درود و سلام اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ بات کریں گے کہ جو لا گیٹ کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ امتحان کو اس کو کیسے اپیئر ہوں، اس میں کیسے اس کو آسانی سے حل کر سکتے ہیں۔ یہ چند باتیں ہیں، کچھ ہدایات ہیں جو اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، تو چلتے ہیں ان سے بارے میں جاننے کے لیے اگلی سلائیڈ پر۔ ناظرین، درجہ ذیل چیزیں جو ہیں آپ نے ابھی تیار رکھنی ہیں۔ یہ لا گیٹ کے جو اسٹوڈنٹس ہیں انہوں نے پہلے نمبر پر رول نمبر سلپ کا پرنٹ لینا ہے، اور اس کے ساتھ اصل بینک فیس کی ادائیگی کا جو چلان ہے وہ آپ نے اپنے پاس رکھنا ہے۔ تیسرے نمبر پر آپ کا اصل شناختی کارڈ جو ہے آپ کے پاس ہونا چاہیے، اور امتحانی گتا، کلپ بورڈ وغیرہ اگر ضرورت ہو یہ بھی آپ کے پاس لازمی ہونا چاہیے۔ پانچویں نمبر پر آپ کے پاس بال پوائنٹ پین ضرور ہونے چاہیے، چاہے وہ کالے رنگ میں ہو یا نیلے رنگ میں۔ اب پانی کی پیاس، گرمیاں ہیں، پیاس تو لگے گی، تو پانی کی بوتل جو ہے وہ اپنے پاس رکھیں، اور وہ ٹرانسپیرنٹ ہونی چاہیے، اور کیونکہ کرونا پھر سے آ رہا ہے، اور ماسک جو ہے وہ بھی اگر آپ کے پاس ہو تو یہ بھی اپنے پاس ضرور رکھیں۔ ساتویں نمبر پر ویکسین کارڈ، اگر آپ کی ویکسینیشن ہو چکی ہے تو یہ بھی آپ کے پاس لازمی ہونا چاہیے۔ آٹھویں نمبر پر ببر سوراخ والا مستر فٹ، اگر چاہیں تو، اگر آپ کو ضرورت ہے یہ بھی لینا چاہیں تو لے سکتے ہیں، ان کو جو سرکلز ہوتے ہیں ان کو فل کرنے کے لیے۔ دوسرا، جو 9ویں نمبر پر جو آپ کو چیز کلائی گھڑی ہے، یہ آپ نے پہن کے رکھنی ہے، کیونکہ وہاں پر ایگزام سینٹر میں موبائل وغیرہ الاؤڈ نہیں ہوتے، تو گھڑی سے آپ نے ٹائم دیکھنا ہے۔ یہ نہ ہو کہ آپ اپنا وقت وہاں پر ضائع کر دیں، آپ کو پتہ نہ چلے کون سے پورشن پہ میرا کتنا وقت ضائع ہو گیا۔ یہ آپ نے گھڑی اپنے پاس لازمی رکھنی ہے۔ اب کچھ ہدایات وہ بتا دوں، کچھ چیزیں ہیں آپ کو وہ بتا دوں جو آپ نے اپنے پاس ہرگز نہیں رکھنی۔ ان میں پہلے نمبر پر ہے لیڈ پینسل، جو ہے وہ آپ نے اپنے پاس نہیں رکھنی۔ انک والا پین جو ہوتا ہے وہ رکھنا، مارکر نہیں رکھنا، پوائنٹر، یہ چیزیں آپ نے ساتھ ہرگز نہیں لے کر جانی۔ الیکٹرانک ڈیوائسز وغیرہ، موبائل، کیلکولیٹر، یہ بھی آپ نے نہیں لے کر جانے۔ مزید آپ کو یہ بتا دوں کہ اگر انٹیمیشن کی طرح لائز یونیفارم پہن کر جانا چاہیں تو بہتر ہوگا، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ دوسرا، کمرہ امتحان میں پیپر حل کرنا، آپ نے یہ کس طرح کرنا ہے، یہ انسٹرکشنز آپ کو دے رہا ہوں، یہ بہت اہم ہے۔ یہ ہدایات بھی آپ کے لیے امتحان میں کامیابی میں بہت اہم جو ہیں وہ رول ادا کر سکتی ہیں، بہت اہم ان کا کردار ہے، جو ہدایات میں آپ کے ساتھ اب شیئر کرنے لگا ہوں۔ پہلے نمبر پر کہ یہ جو امتحان ہے لا گیٹ کا، آپ نے اس کو اعصاب پر سوار نہیں ہونے دینا ہے، اور پانی کا جو ہے آپ نے استعمال کرنا ہے تاکہ آپ کول رہیں۔ دوسرے نمبر پر اپنی جو امتحانی شیٹ ہوگی اس کا کلر جو ہوگا آپ کو ملے گا، اس کو آپ نے ذہن نشین رکھنا ہے، یاد رکھنا ہے اس کو کہ آپ کو کون سے کلر کی امتحانی شیٹ جو ہے وہ ملی ہے۔ تیسرا، نام، اپنی شیٹ پہ اپنا نام، رول نمبر، شناختی کارڈ وغیرہ، یہ کوائف جو ہیں آپ نے صحیح درج کرنے ہیں، ان میں غلطی نہیں کرنی ہے۔ پھر دائرے جو ہیں وہ فل کرنے ہیں، اضافی انک نہ پھیلنے پہ آپ نے اس طرح فل کرنے ہیں کہ باہر جو سرکل سے باہر آپ کی سیاہی جو ہے وہ نہ نکل پائے، آپ نے فل کرنے ہیں۔ پانچویں ہدایات آپ کے لیے وہ ہیں کہ چھوٹی ٹیکس والے جو سوالات ہوں گے پہلے آپ نے ان کو حل کرنا ہے۔ جو لمبے ہوتے ہیں وہ تھوڑا سا ٹائم لے جاتے ہیں، جن کا ٹیکس زیادہ لمبا ہوتا ہے، جن کا جو ٹیکس چھوٹا ہوتا ہے، سب سے پہلے آپ نے وہ والے سوالات حل کرنے ہیں۔ چھٹے نمبر پر سب سے پہلے آپ کی دلچسپی والا حصہ جو آپ کو سب سے زیادہ آتا ہو، جو مضمون سبجیکٹ آپ نے سب سے زیادہ تیار کیا ہو، آپ نے اس کو حل کرنے کی کوشش کرنی ہے، وہ حل کرنا ہے۔ ساتویں جو آپ کو ہدایت دے رہا ہوں وہ کہ کسی سے مدد لینے یا دینے کی کوشش میں وقت ضائع نہ کریں، کیونکہ پیپر کلر مختلف ہوتا ہے ہر قسم کا۔ تو 8ویں نمبر پر جو ہدایات آپ کے لیے ہیں وہ جو سوالات بالکل سمجھ نہ آئیں تو قسمت آزماتے ہوئے تکا لگائیں، کوئی سوال آپ نے چھوڑ کر نہیں آنا ہے۔ 9ویں نمبر پر ناظرین، ابھی سے آپ بھرپور تیاری شروع کر دیں،
اور دیگر جو مشغولات ہیں ان کو ترک کر دیں. جو بھی کام ہے آپ چھوڑ دیں. آپ نے صرف ابھی لا گیٹ کی تیاری کرنی ہے کیونکہ 24 جولائی کو جو ہے ایگزام ہونے والا ہے, لہٰذا ابھی سے تیاری شروع کر دیں. تو ناظرین آج کے لیے اتنا ہی. زندہ رہا تو آپ کے ساتھ پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں ملاقات ہوگی. اجازت دیں. اللہ حافظ.